پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں خوشی منانے کے مستضعفین کے لیے دعائیں کریں، ان کی نجات کے لیے۔ دہلی خرمن کی جانب سے اب تمام مسلمانان جہان کو عید مبارک۔ ناظرین، آج عید الفطر عید سعید ہے اور اس دن ناراضگی دور کر کے ایثار محبت، پیار محبت بانٹنے کا دن ہے۔ اس حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم منعقد کر رہے ہیں۔ ہم جائیں گے یہاں پر، عید ملیں گے لوگوں سے اور لوگوں سے ان کی عید کے حوالے سے جانیں گے۔ آئے ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ جی بہت اچھا الحمدللہ۔ عید پر آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ عید پر بس عید کی نماز کے بعد رشتہ داروں سے اور ہمسایوں اور پڑوسیوں سے عید ملتے ہیں، پھر ان کے ہاں مختلف قسم کے ڈشز کھاتے ہیں، فروٹ چاٹ، کسٹر وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک آپ نے کتنے ڈشز کا ذائقہ چکھا ہے؟ بہت سے، ابھی تک کم سے کم 10 اقسام کے ڈشز کھائے ہیں۔ پیٹ فل ہے، پھر پورا رمضان کا جو غصہ تھا وہ نکال دیا اس عید کے ختم ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسعد اللہ ایامکم عید مبارک پیش کرتا ہوں، عید سعید فطر کی مناسبت سے۔ اس دعا کے ساتھ خداوند متعال ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو بہترین طریقے سے قبول و منظور فرمائیں۔ یقیناً آج کا جو دن ہے وہ ہم امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل دن ہے، اور اس سے بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے عید سعید فطر۔ اور ایک مہینہ روزے رکھنے کے بعد، خدا کی بارگاہ میں حالت عبادت میں رہنے کے بعد، پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں خوشی منانے کا دن ہے۔ اور اسی دن میں ہمارے لیے جہاں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان افروزی کا باعث بنتا ہے یہ دن، وہاں پر ہمیں ظاہری اور اس دنیاوی اور انسانی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ انس محبت رکھنے کا درس دیتا ہے یہ دن۔ اور جیسا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے، ہم ایک دوسرے کے ہاں عید ملن کے لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس۔ تو یہ ایک اچھی سیرت ہے اور اچھی سنت ہے، اور اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور انہی چیزوں سے اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت و بھائی چارگی بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے رہنے کا درس ملتا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو ان ایام سے کسب فیض حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی خرمن کے تمام سامعین و ناظرین کو عید الفطر سعید مبارک ہو۔ عید الفطر یعنی رمضان المبارک کے اختتام پر پروردگار عالم کے حضور تمام عبادتوں، ریاضتوں اور تلاوتوں کے بعد خدا کی فطرت پر واپس انسان کو پلٹنا ہوتا ہے۔ انسان کو خدا نے جیسے پیدا کیا اتنا ہی پاک و پاکیزہ بننا ہوتا ہے، اور امید بھی یہی ہے اور روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ اتنی عبادتیں اور اتنی ریاضتیں کریں کہ آپ اپنی تمام گناہان کبیرہ و صغائر کو معاف کرا پائیں۔ اعمال شبہ قدر میں اتنی عبادتیں اور اتنے توبہ کریں کہ آپ اپنے گناہوں کا استغفار کر پائیں، اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے حضور ایسا پیش کریں کہ جیسے اس نے آپ کو ابھی آپ کی تولید ہوئی ہو۔ تو میں تمام مسلمانان عالم، بالاخص پار چنار، فلسطین، غزہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو بھی
ہم دکھ درد بھی ہمارے سانجے ہیں، اور ان کو بھی اس عید میں ضرور یاد رکھتا ہوں، اور ان کے لیے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پرچنار کے، لبنان کے، شام کے، غزہ کے اور دنیا بھر کے مستضعفین کے لیے دعائیں کریں، ان کی نجات کے لیے دعائیں کریں، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے دعائیں کریں، رہبر عظیم الشان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک دفعہ پھر عید الفطر کی مبارکبادی کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ حکم الہی پر زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔